السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ شعبان المعظم کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، جبکہ دوسرے عشرے میں ایک بابت کر رہا تھے، اور جس ماہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں اور انہیں احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ایک رات شب رات کی بھی ہے اور اس کو بھی بہت ہی زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ رات 15 شعبان المعظم کی رات ہوتی ہے۔ شعبان المعظم میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت میں زیادہ سے زیادہ مشغول ہو جاتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے اعمال کریں کہ شعبان کے اندر ہمیں جتنے بھی اعمال اور وظائف کریں وہ سب کے سب قبول ہوں۔ شعبان یعنی یکم شعبان سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس اسم کو آپ نے پڑھ لینا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بندہ فقیر ہے وہ بھی انشاءاللہ ارب پتی بن جائے گا، اور جتنے بھی آپ مایوس ہیں زندگی بھر کی مایوسیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور رات اور سکون ہی سکون ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ زندگیوں کے اندر یکم شعبان سے کچھ ہی پڑھ رہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ یہ بہت ہی بہترین عمل ہے کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ اسم مبارک یا رحمان یا رحیم کو 3000 بار پڑھ لینا ہے۔ تو چاہے اس کو شعبان المعظم سے ہونے سے پہلے یعنی جب آپ کو پتہ چلے گا کہ شعبان کا چاند طلوع ہونے والا ہے یا آج ہوگا یا کل ہوگا، جیسے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو اس کو شروع ہونے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، آپ نے یہ اکیلے پڑھنا ہے، اس لیے ابھی وقت ہے، یا آپ ابھی سے شروع کر دیجئے۔ آپ نے پڑھنا ہے، اس کو ایک دن میں ہی پڑھ لیں یا 2 دن میں پڑھ لیں یا ایک پل میں ہی پڑھ لیں، چاند طلوع ہونے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پورا کر لینا ہے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ مفلس کے اندر غربت کے اندر ہیں اور مال و دولت کی وجہ سے پریشانیوں کے اندر ہیں تو وہ لوگ ضرور اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز فقیر بھی پڑے گا تو ارب پتی بن جائے گا۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورا کیجیے، اور حقوق اللہ تعالیٰ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی حقوق کی تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دیں گے، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کے مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی، اور آپ کی ان نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔